آپ کیا سمجھتے ہیں جو مذاکرات کا بائیکاٹ پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ حکومت انتظار میں بیٹھی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 31 جنوری تک بھی بیٹھیں گے، ہم 2029 کے الیکشن تک بھی بیٹھیں گے. کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا یہ مذاکرات کال آف ہونے کا؟ دیکھیں اپیرنٹلی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے آج بھی، دے کیپٹ ویٹنگ، اور یہ تو ایک چیز چل رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا انتظار بھی کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اصولی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو آج کے سیشن کو یہ جو مذاکرات تھا اس کو جوائن کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. اور کوئی بھی چیز ہے اگر ان کو کوئی اشکالات ہیں یا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ ریٹن میں دینا چاہیے تھا. بالکل ناراض ہو کے روٹھ جانا، چیز کو ڈینائی کر دینا، یہ پولیٹیکل پروگریسو اپروچ نہیں ہے. اسی چیز کا ہم پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا جو کال آف کیا ہے. کیسے نقصان ہوگا سر؟ دیکھیں پارٹی کے سنجیدہ فیصلوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ ایک روش اپنا لیں نا کہ ہم نے یہ دباؤ دے کر، ہم نے اس طریقے کے ساتھ ایک فرکشن کریٹ کر کے ہم کچھ گین کر جائیں گے، تو اس طریقے سے کوئی کہیں پہ بھی گین نہیں کرتا. اچھا. ان کا کام تھا کہ اگر یہ بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے، پہلے تو یہ ڈینائی کرتے رہے کہ ہم نے کسی سے مذاکرات کر دیں گے. جب بیٹھ گئے ہیں تو آپ ایک سنجیدہ ٹیم بنائیں، اور آپ کی ٹیم ہونی چاہیے آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لوگ جو پارلیمان میں ہیں یا آپ کی پارٹی کے پرانے لوگ ہیں. آپ کی ٹیم کے اندر وہ لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں، اور باہر آ کر وہ پالیسی بیان دے رہے ہوتے ہیں. اگر حامد رضا جو ان کے ہیں وہ جو دوسرے، اگر وہ آ کے ان کا پارٹی بیان دیں اور وہ آ کے کہیں کہ اس شرط کو نہ مانی گئی تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اس سارے کا نقصان ان کو ہوتا. لیکن پی ٹی آئی تو اس کا پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے نا، وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں ہی ضم ہوئے ہوئے ہیں نا. ایشو تو ان کا ہے نا. باقی ساری لیکن پارلیمنٹ میں پریزنس تو سنی اتحاد کاؤنسل کی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، باقی ساری چیزوں میں تو یہ آ جاتے ہیں نا کہ ہم ایک پارٹی ہیں، مان لیا، ڈیسیجنز بھی آ گئے، پارٹی تسلیم بھی ہو گئی. ان کا جو پالیسی بیان ہے اگر وہ حامد رضا صاحب دیں گے تو پھر یہاں پر کیا سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی بائی اٹ سیلف کوئی ایسی چیز لے کے نہیں چل رہی، آرڈرز کہیں اور سے ہیں، کہاں سے ہیں واللہ عالم. لیکن یہ پولیٹیکل پروگریسو اپروچ نہیں ہے، اس کا ان کو نقصان ہوگا، اور یہ اس نقصان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے بھگتتے آ رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے آج ان کو باقاعدہ جب ان کو معلوم ہوا کہ نہیں آ رہے پھر دعوت دی، اور ہی از ہیڈنگ آل دا تھنگ، تو اس پر اس دعوت پر ان کو سیریسلی غور کرنا چاہیے تھا، ناراض نہیں ہونا چاہیے. یا مذاکرات، میرا تو یہ موقف ہے کہ یہ مذاکرات میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیں گے. میرا موقف شروع سے یہ ہے، آپ مذاکرات کریں لیکن مذاکرات کو خود جپٹائز یہ کریں گے، مذاکرات کو یہ کبھی بھی سیریس نوٹ پہ لے کر نہیں جائیں گے. لیکن سر ان کی ڈیمانڈ ہے کمیشن بنانا، اور اگر وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تو پھر کیا؟ اس کے بعد ضرورت کیا بنتی ہے بیٹھنے کے لیے؟ یہ کمیشن کس بات کا؟ عمیر خان از سٹنگ ہیئر. کیا میاں والی ہم چھوڑ دیں، ہم دونوں ایک ضلع سے ہیں. میاں والی میں جو ان کے اپنے گاؤں کا جو تھانہ ہے موسیخیل، اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ کیا ہے بی جے پی نے. قمر مشانی کا تھانہ کو قبضہ کر کے اوپر جھنڈا ایک جماعت کا لگا دیا جائے. ایئر فورس بیس کے اوپر حملہ کیا، ایک ایک بندے کا ان کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا اور کون تھے وہ لوگ. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے لیے، اب تو وزیر اعلیٰ کے پی آپ کے کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ تھے. کیا ہمارے لیے ملک قائم ہونا چاہیے؟ کیا ہم کسی بھی چیز پہ، کیا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام غلط ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پارٹی کے اندر ایک ایسا ماحول، ہی از ان پارٹی سنس لانگ. پارٹی ان کی کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں جن کا نہ تحریک انصاف سے تعلق تھا نہ جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق تھا، اور وہ اس الیکشن سے پہلے انڈکٹ ہو کے وہ چھا چھو گئے ہیں، کیونکہ وہ وہی بات کرتے ہیں کہ جو سننا چاہ رہی ہے ان کی لیڈرشپ. اور ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے، اور ڈیمیج کرنے والے یہ خود ہیں. تو یہ روش نہیں چلتی. آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ غلطی ہوئی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے تھے. ہمارا ملک ہے نا. بالکل. اور آگے مذاکرات، ہم دونوں ٹرائبل کلچر کے ہیں. طارق صاحب بھی کوئی شہری آدمی نہیں ہے کہ میں کہوں، ان کا بھی وہی جرگے کا سارا. کیا ہم بڑے بڑے معاملات کو ہم نہیں حل کرتے اسی طرح بیٹھ کے آپس میں؟ اگر ایک پارٹی کا میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، میرے مطالبات یہ ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، مطالبات دیتے ہیں، کچھ آپ کی سنی جائے گی، کچھ حکومت سنائے گی، درمیان کا ایک اچھا راستہ نکال کر کو بہتری کی طرف جائیں گے اگر یہ چاہیں تو. لیکن یاد رکھیے گا مذاکرات کو یہ ڈینائی کریں گے، حکومت ڈینائی نہیں کرے گی.